أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. یوم ہم بارزون، جب کوئی چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے، اٹ کمز انٹو ویو، نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، انویل ہو جاتی ہے. بارازا اس کا روٹ ہے. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قاف حارا. اليوم تجزى كل نفس، کاف لام لام جی کلو کا روٹ ہوتا ہے. نفس بما کسبت. لا ظلم لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. وانذرهم یوم الآزفہ. اب آزفہ حمزہ زا فا سے ہے. روٹس میں ان چیزوں کا اچھا سریع پیچھے گزرا ہے. سرعت کہتے ہیں جب کوئی چیز تیزی سے ہوتی ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں سین را عین. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ. یہاں پہ 4 لیٹر روٹ ہے. ہا نون جیم را. کاظمین، والکاظمین الغیظ ہم نے پڑھا تھا نا، کاف وا میم. ما للظالمین من حمیم، حامیم میم، جو ٹھاٹھے مارتی ہوئی دوستی ہوتی ہے نا، قرب والی. ولا شفیع یطاع. یطاع اطاعت اسی سے ہے، طا واو عین. یعلم خائنۃ العین. خائنہ خا واو نون، اردو میں جب آپ خون بولتے ہیں. العین جمع ہے عین کی جی، عین یا نون. وما تخفی الصدور. تخفی پیچھے بھی اس طرح کا لفظ اسی روٹ سے آیا ملتا جلتا، خا فا یا. اور صدور صاد دال را. واللہ یقضی بالحق. قاف ضاد یا. حق کا روٹ کیا ہے جی؟ ہا قاف قاف. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء. اب یقضون کا بھی روٹ وہی ہے جو یقضی کا ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر. یہ والے روٹس آپ کو پتہ ہیں. یوم ہم بارزون، the day when they shall all come into view. وہ دن جب سب نظر آنا شروع ہو جائیں گے. نظر آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں دنیا میں ہم نے بہت کچھ چھپایا ہوا ہے، اور دنیا میں میں یہی سوچی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت میں آگے ہے، لا یخفى علی اللہ منہم شیء، with nothing hidden from Allah. But the thing is، اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. سورت غافر ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور وہاں بھی. جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، ظہور جو ہے نا چیزوں کا، نظر آ جانا. اس دنیا میں ہم بہت چھپتے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ میری بھی کہانی ہے، آپ کی بھی کہانی. There are so many things which we wouldn't want people to know. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو یہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو لڑکے اسموک کر رہے ہوتے تھے اور پھر ایک دم سے ابا آ جاتے تھے اور وہ ہاتھ پیچھے کر لیتے تھے.
ہم نے اپنے کون کون سے اعمال میں ہاتھ پیچھے کیا ہے اور کس کس کے سامنے کیا ہے. کوئی چیزیں میں نہیں چاہتی بحیثیت استاد آپ کو میرے بارے میں پتہ چلے. کوئی چیزیں جو آپ میرے سے لحاظ میں آپ نہیں چاہتے مجھے پتہ چلیں. انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ اللہ کو وہ سب پتہ ہے آلریڈی. اس دن سب کھل کے سامنے آ جائے گا. لا یخفی اللہ منہم شیء, with nothing hidden from اللہ. اس دن کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی, ان کے حال میں سے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم, یہ کوشچن مارک آئے گا, آج کس کی بادشاہی ہے. تو امیجن سب چیز سامنے آ گئی اور پھر یہ سوال ہے whose is the kingdom today. کیا کہتے ہو؟ اس دن بہت عروج کے خواہش مند تھے, کیا کہتے ہو؟ للہ الواحد القہار, ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے. It is Allah's, the one, the irresistible. اچھا, قہر جو روٹ ہے اور قہار کا جو روٹ ہے قاف ہارا, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی کوالٹی جس سے دوسرے پر آپ غلبہ پا سکیں. ٹھیک ہے, غلبہ, when you can override, control somebody, something. واحد کیوں یہاں ساتھ آیا ہے؟ کوئی اور القہار نہیں ہے, صرف اللہ الواحد القہار ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال والی صفات بتائی گئی ہیں, قیامت کے احوال یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں یہ نہیں بھی سمجھ آیا تھا کہ کس کی بادشاہی ہے, تو آج سمجھ لو ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو سب پر غالب ہے. ہم آج کے دور میں پولیٹیکلی بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے نیشنز ان کنٹرول ہیں, غلبہ پا چکے ہیں, کون سے لوگ ان کنٹرول ہیں. غزہ کے مسلمانوں کو شاید یہ یقین ہے جو یہ آیات ہیں, اسی لیے وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ پر ریلائنس رکھتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم لوگ پیدائشی مسلمان, نان عرب, دوسرے کلچر سے متاثر, کلونیلزم سے متاثر, اس لیے کہیں, اور پھر اللہ نے دنیا بھی دے دی, مال بھی دے دیا, آرام بھی دے دیا, کہیں کہیں مس آؤٹ کر جاتے ہیں کہ اللہ ہی الواحد القہار ہے, سارا کنٹرول اس کے پاس ہے. اگر کوئی خیر میری زندگی میں آ رہی ہے تو وہ بھی اس کی طرف سے ہے, اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو وہ بھی اس کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر یہ جو تعریف کی گئی ہے نا آیت نمبر 16 میں, اور اس دن سب چیز کا ظاہر ہو جانا اور کلیئر ہو جانا, اور لفظ یوم ہم ظاہرون بھی نہیں, بارزون, انیوژل روٹ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر. اٹ ول بی کلیئر واٹ ور آر ڈیڈس, ہمارے اعمال سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں. اٹ ول بی کلیئر واٹ واز دا ڈفرنس بٹوین حق اینڈ باطل, حق کیا تھا اور باطل کیا تھا, ٹروتھ اینڈ ان ٹروتھ. یہ جو فرق ہے یہ نمایاں ہو جائے گا اس دن. اس دنیا میں تو ہم اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشنز کے لیے بہت کہانیاں بناتے ہیں نا, یہ والی چیز شاید الاؤڈ ہے, ایسے دیکھیں وہ فلاں نے یہ کہا ہے. اس دن سب حق اور باطل سمجھ آ جائے گا. اور کیا ظاہر ہو جائے گا, قبرستان جاتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ ڈھک دیے گئے ہیں لوگ. ہم کئی دفعہ پرانے قبرستانوں میں جائیں نا تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے, اور مومن تو ایک قبر میں کئی بھی دفنائے جا سکتے ہیں. بٹ ایک معنی علماء یہ بھی کرتے ہیں قبروں سے سب ظاہر ہو جائیں گے. سو اینی آف آر لوڈ ونز, آر گرینڈ پیرنٹس, جن کو ہم نے نہیں بھی, گریٹ گرینڈ پیرنٹس جن لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی نہیں, سب ظاہر ہو گیا. یوم حشر ہے نا, تو سب کو اکٹھا کیا جانا ہے. سو ایوری بڈی از کمنگ آؤٹ آف دیئر گریوز, تو وہ بھی اظہار کا ایک طریقہ ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا, جو ایک وہ ریئلائزیشن ہے نا. حالانکہ ہمارا الحمدللہ مسلمان ہے, ہمارا ایمان ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, وی بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ, وی بلیو ان دا ہیئر آفٹر. بٹ جو ایکچولی جب چیز ہوتی ہے نا, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جب کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے, تو اس دن سب کچھ. اچھا, قیامت کی بات ہو رہی ہے نا, مگر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک شخص کی قیامت تو تبھی شروع ہو جاتی ہے جب اس کی ڈیتھ آ جاتی ہے. اس لمحے سب کچھ کھل گیا, سب سامنے آ گیا. توبہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کب تک قبول ہوتی ہے, جب تک اینجل آف ڈیتھ کو نہیں دیکھ لیا. اینجل آف ڈیتھ آ گیا, بارزون, سب کچھ کھل گیا, سب سمجھ آ گیا. It's like one is saying, oh God, everything is clear to me now.
سب کھل گیا ہے. کوئی حقیقت جب واضح ہوتی ہے. اچھا قرآن بھی یاد رکھیں بہت طریقوں سے ہمارے لیے یہی کام کرتا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہم چلے جا رہے ہیں. میں کئی دفعہ امیجن کرنے کی کوشش کرتی ہوں اپنے آپ کو قرآن سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ اب بھی دل میں ڈال دے اور اس پہ عمل کی توفیق دے اور گناہوں کو معاف کر دے. بٹ مجھے وہی لفظ یاد آتا ہے جو پنجابی میں گواچی گاں. کچھ نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پڑھائی کر لو، شادی کر لو، بچے پیدا کر لو، خوبصورت لگ لو، گھر خوبصورت رکھ لو. ویری گڈ، آل آف دس از پارٹ آف لائف، اٹس اے بیوٹیفل پارٹ آف لائف، لیٹس انجوائے اٹ. بٹ میرا کیا کوئی پرپس ہے؟ پھر قرآن آتا ہے اور ایک دم سے لگتا ہے وہ ایک جن لوگوں نے کیٹریکٹ کی سرجریز کرائی وہ ایک پردہ تھا وہ ہٹ گیا، ایک دم سب چیز صاف نظر آنا شروع ہو گئی. قرآن ہماری زندگی میں یہی کام کرتا ہے. اس دن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. پیچھے دین کی بات آئی تھی نا، جزا سزا. Today every soul shall be rewarded for whatever it has earned. عملت نہیں ہے، کسبت ہے. کسب کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں اس نیت سے کہ مجھے ریٹرن ملے گا، وہ کسب ہے. یعنی جو کام کیا اس کا نتیجہ اس دن ملے گا. تمہاری اب سیلری کا دن ہے، جیسا تم نے کام کیا ہے اس طرح کا ہی انجام ہے. آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. No soul shall be wronged today. Today there will be no injustice. ان اللہ سریع الحساب. وہ دن بہت لمبا ہے نا، اس لحاظ سے بھی بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. جو بندہ اگر 50,000 سال کا دن ہے، بندہ ویٹ کر رہا ہے اور ڈر کے ویٹ کر رہا ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے ڈرو نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سریع الحساب ہیں. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حساب لیں گے in accordance with what you earned. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اللہ اکبر. اور انہیں قریب آنے والے آفت کے دن سے ڈراؤ. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآذِفَةِ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. حمزہ اضافہ یہ آپ کو بتایا گیا تھا. انہیں ڈراؤ اس آفت سے جو قریب آنے والی ہے. It's not very far. O Prophet sallallahu alaihi wasallam warn them of the day that is drawing near. آپ اس کو پڑھیں بھی نا لفظ کو، ایسے لگتا ہے کوئی چیز قریب آ رہی ہے. آزفہ، قریب آ رہی ہے، چل کے آ رہی ہے. With every passing day, every passing year، اس آزفہ سے ہم closer and closer جا رہے ہیں. Every birthday، اگر ہم قرآن پڑھنے والا شخص یہ ذہن میں رکھے 1 year closer. I'm 1 year closer. I'm 1 year closer. I'm wishing my parents they are 1 year closer. I'm wishing my loved ones they are 1 year closer. یہ حقیقت ہے زندگی کی. یوم الآزفہ سے ان کو ڈراؤ، اور پھر اس دن کی ایکسپلینیشن بتائی. اذ القلوب، جبکہ جو دل ہیں، لدیا یہ آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، قریب ہوگا الحناجر، یا قریب ہوں گے الحناجر حلق کے. یہ ایسا دن ہوگا اور اس کا خوف ایسا ہوگا. انہیں اس قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ جب دل حلق کے قریب آ جائیں گے. پیلپیٹیشن سیویئر فیل کی ہوگی کبھی، فزیکل ریزن سے بھی ہوتی ہے، ایموشنل ریزن سے بھی ہوتی ہے، کہ لٹرلی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے دل دھڑک کے یہاں تک آ رہا ہے. یہ وہی والی کیفیت ہے. لدل حناجر، out of fear, grief, terror, hearts leaping to the throats literally. اچھا، یہ ایکسپیرئنس نیئر ڈیتھ بھی ہوتا ہے، اور یہ ایکسپیرئنس اس دن بھی ہوگا، کیونکہ موت کے ساتھ اس شخص کی قیامت بھی نوے شروع ہو جاتی ہے. کاظمین، سورۃ آل عمران میں بڑا پیارا پڑھا تھا، والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا لینے والے. کاف وا میم، یہ والا جو روٹ ہے نا، یہ آتا ہے جب کاظم الباب یا کاظم الباب، کاظم تو کرنے والا ہے، لیکن کاظم الباب کا مطلب ہے عربک میں دروازہ بند کر دیا. خوف، غم، غصہ، یہ 3 ایموشن ذہن میں رکھیے. سو فیئر، سیڈنس اور اینگر، ریج. ان کو جب روک لیا جائے
تو وہ کاظمین والی کیفیت ہے. مگر وہ اتنا روکا جائے کہ وہ ایک سٹیج پہ آ کے پھٹ پڑے. اللہ اکبر. دیٹ از دا سچویشن. اور وہ کیا چیز دل میں انہوں نے دبائی بھی ہوگی. They'll be choking with anguish and grief. The hearts will leap up to the throats with grief. یہ وہ غم ہے جب انہیں پتا چلا ہے کہ ہمارا تو کوئی اب انجام اچھا نہیں ہوگا اور یہاں سے آگے ہمارا جانے کا کوئی سین نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ظالموں کا نہ کوئی گہرا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا مانا جائے. شفیع بھی وہی کام کا ہے نا جس کی بات مانی جائے، اس کی شفاعت ایکسپٹ کی جائے. اچھا، دنیا میں جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو یہی دو کیٹیگریز ہیں جو کام آتی ہیں. امیجن کیجئے اللہ نہ کرے کوئی بہت زیادہ مسئلے میں، ٹھیک ہے، سو ہائپوتھیٹیکلی کوئی لوگ قید ہو جاتے ہیں یا ان کا کوئی سامان گم جاتا ہے یا ویزا کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیسکلی یا تو کسی گہرے دوست پہ ریلائے کر رہے ہیں، اور گہرے دوست پہ بھی ریلائے کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ ہمارا غم جو ہے کچھ کم کر دے گا، اس سے ہم شیئر کریں گے، وہ ہمارا خیال رکھے گا. یا ہم ریلائے کر رہے ہیں کہ وہ کوئی سفارش کرے گا. بیسکلی ان سمپل ورڈز، نیٹ ورکنگ، سورس، جان پہچان. تمہاری کوئی جان پہچان ہے پولیس میں، تمہاری کوئی جان پہچان ہے فلاں نوکری کے لیے. دنیا میں یہ چیزیں کام آ جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں اگر میرٹ کی بیسس پہ کیا جائے. بٹ آخرت میں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اور حمیم کیسا دوست ہے؟ حامیم میم سے. ایسی دوستی جو فار بوائلنگ پاٹ آف واٹر یہ والا روٹ استعمال ہوتا ہے. ایسی دوستی جو ٹھاٹھے مار رہی ہو، ابلتی ہوئی دوستی لٹرلی. ویسی دوستی بھی نہیں کام آنے والی ہے. اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، اس کی ریکویسٹ will not be granted either. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْعَيْنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Allah knows the looks of treachery, of betraying. جو خیانت والی نظریں ہیں نا، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, and the secret thoughts, whatever the chests, the breasts are concealing, hiding, Allah knows those things. اللہ کو پتہ ہے دل میں کیا چل رہا ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ, اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں. اچھا، خائن وہ ہوتا ہے جو خیانت کرتا ہے فاعل کے وزن پر، ٹھیک ہے، who betrays trusts. One explanation of this is کہ یہ ہے اصل میں خائن ہی. یہاں جو تا ایڈ کیا گیا ہے یہ مبالغے کے لیے ایڈ کیا گیا for stress. So extremely treacherous. وہ جو تم نے کسی اور کو دیکھ کر نظروں میں بھی بات کی تھی نا، وہ رب تو وہ بھی جانتا ہے. اب دیکھیں یہاں بیٹریل آف ٹرسٹ نہیں کہا گیا، آنکھوں کی بات آئی ہے. یعلم خائنۃ العیون، آنکھوں کی خیانتیں بھی رب جانتا ہے. کسی کو کیا پتا، میں گھر میں اکیلی تھی، میں نے کیا دیکھا. اچھا، میں کسی کے گھر میں گئی، میں نے کہا مجھے واش روم یوز کرنا ہے. ان کے باتھ روم میں تھی الماری، میں چپکے سے دیکھ لی. کسی کو کیا پتا میں نے چھپ کے، کسی نے منع کی تھی کوئی چیز دیکھنا، اور کوئی امانت ہے مثلا آپ کے ذریعے کوئی امانت کسی کو ڈیلیور کرواتا ہے، آپ ڈیلیور کرنے سے پہلے تھوڑا سا جھانک لیتے ہیں. کسی کو کیا پتا. پھر آپ یہ خیانتیں بھی جانتا ہے، اور یہ بہت سیریس خیانتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم باقی خیانتیں تو چھوڑ دو جو مٹیریل چیزوں میں ہوتی ہیں، کہ کسی کا مال ہڑپ لیا یا کسی کا سیکرٹ بتا دیا. تمہارے تو بریفسٹ جو باڈی لینگویج میں چیز ہوتی ہے نا، جو بیٹریل آف ٹرسٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتے ہیں. یو مائٹ بی ٹاکنگ ویری سویٹلی ٹو somebody بٹ مے بی آنکھوں میں آپ نے اس کو نیگیٹولی دیکھا ہے. اور جو سینے چھپاتے ہیں. واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. and Allah will judge with all fairness، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور اس کے سوا جن لوگوں کو وہ پوچھتے ہیں یا پکارتے ہیں، یعنی من دونہ اللہ کے سوا،
لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے. یعنی یہ لوگ اللہ کے علاوہ جسے پکارتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. As for those whom the disbelievers invoke besides him will not be in a position to judge at all. لا يقضون بشيء، وہ کسی چیز کا اس دن فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ان اللہ هو السمیع البصیر، surely it is Allah alone who hears all and sees all. اور فیصلہ بھی وہی کر سکتا ہے نا جو سب کچھ سن بھی رہا ہے. اور بصارت جو ہے وہ نظر سے ڈیپر چیز ہے، وہ صرف فزیکلی دیکھنا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کی حقیقت جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف یہاں پر بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ لوگوں سے اتنا پریشان نہ ہو، یا جو فالس ڈیٹیز ہیں. واحد القہار، اگر ابھی تک کے آپ لیسن میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی کوالٹیز آج ہم نے دیکھی ہیں نا، کیونکہ ہم نے آیا نمبر 15 تک کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لمن الملک اليوم، پھر الواحد القہار، پھر سریع الحساب، پھر اس آیت میں السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف بیان کی گئی ہے، اور یہی اللہ کی معرفت ہے. ان ناموں پر ریفلیکٹ کرنا، سمجھنا کہ اس سے ہماری زندگی پر کیا اثر ہوگا. آیا 20 تک ایک کیفیت بتائی گئی ہے اس دن کی، اس کے بارے میں کوئی اپنا کوئی کامنٹ یا کوئی ورڈ دیٹ از جمپنگ آؤٹ ایٹ یو؟ فرح، مجھے اس سے پہلے آنکھوں کی خیانت کا بالکل کچھ اندازہ نہیں تھا جو آج آپ نے اتنا ڈیٹیل میں بتایا. اگزامپل آپ نے جو دیا ہے وہ بڑا کامن اگزامپل ہے، مگر کبھی اس طرح اس اینگل سے سوچا نہیں تھا کہ آنکھوں کی خیانت بھی ہم بہت کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی ساتھیہ. جی میں ابھی ڈکشنری میں دیکھ رہی تھی اس کا میننگ، اینڈ عاصفہ کا نہیں جی خائنہ. ہاں جی ایکچولی the root is خون، یس. خانہ یا خونوں سے، اینڈ اس میں sly, treacherous, but it's all internal. اٹس آل ان سائڈ، یعنی نظر نہیں آ رہی چیز. بالکل بالکل. یہ جو ساری یہ کی ورڈز اگر آپ دیکھیں نا، مائنڈ میپ بنائیں اس کا اور سوچیں کہ ان کا آپس میں جوائن کریں ڈاٹس کو. بارزون، پھر آزفہ، پھر خائنۃ العیون، تخفی الصدور، اور پھر وہ جو ایکسپلینیشن ہے القلوب لدى الحناجر کاظمین. بہت کچھ یہاں پر بتایا گیا ہے. اچھا، ہماری ساتھی جو ہیں انہوں نے بھی شیئر کیا تھا چیپٹر 26 جو ہے نا سورت الشعراء، ہم پیچھے گزر چکے ہیں الحمدللہ اس سے. اس میں بھی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. And to those astray in evil, الجحیم will be placed in full view. یعنی الجحیم کو سامنے رکھ دیا جائے گا. تو بارزون والی کیفیت بھی بہت اسٹرانگ ہے. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ بتائیے. جی فائزہ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر ہم کتنی اسمارٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بچ کے نکل جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، لیکن پھر اس دن جو ہے نا وہ بالکل ایسا نہیں ہوگا. اور ایک ایک چیز جب سامنے آئے گی نا ویڈیو کی طرح سے، جیسے کہ ریکارڈ ہوا ہوا ہے سب کچھ، تو ہم لاجواب ہوں گے. لیکن یہاں تو ہم بہت اسمارٹلی بہت ساری چیزوں سے اسکیپ کر لیتے ہیں، رشتوں میں، اپنی پڑھائیوں میں، اپنی جابس میں. تو وہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہوگا کیا ہمارا. کچھ صحیح کہہ رہے. جی ردا. میں اس آیت کو نا آیت نمبر 10 سے بھی کنیکٹ کر رہی تھی کہ جب ہمیں بلایا جاتا ہے دعویٰ کی طرف تو ہمارا کیا ریاکشن ہوتا ہے. ہم اس وقت کتنی آئی رولنگ کرتے ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم اپنی جسٹیفائی کرتے ہیں چیزوں کو اور اپنی خواہشوں کو ہم پہلے کر لیتے ہیں. اور وہاں پہ جیسے آتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی بڑی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی خواہش پہلے آ جاتی ہے اور ہم شو آف کا اپنا جیسے ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. اینڈ دین میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جیسے اگر ہم نے کہیں ہمیں کوئی بلاتا ہے تو اگر میں کبھی جیسے ہوتا ہے نا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اینڈ دین آپ کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، دین پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کیا قیامت کے دن یہ مجھے وہاں اس وقت بولیں گے کہ میں نے جلدی کیوں ان کو بلایا تھا.
تو اگر وہ میرا اس وقت نہیں خیال ہوئے گا تو میں ابھی کیوں اتنی جلدی کر کے ان کے لیے جا کے میں کوئی اور کام کروں گا نا. تو یہ مجھے نماز میں بہت زیادہ کھاتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے یا کوئی چیز چھوڑ دوں, ابھی میں قرآن کلاس نہیں اٹینڈ کروں یا میں قرآن نہیں پڑھتی ابھی اور کوئی اور کام کر لیتی ہوں. دین سڈنلی یہ خیال آتا ہے کیا اس وقت وہ میری ہیلپ کریں گے جو جن کو میں زیادہ اس وقت دنیا میں امپورٹینس دے رہی ہوں. سو اگر وہ نہیں کریں گے وہ تو وہاں اس وقت یہی کہہ دیں گے کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا. سو آئی تھنک وشو ہم یہاں پہ زیادہ فوکس ہم کریں کہ اتنے اہمیت صحیح کہہ رہی ہو, ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں لیکن اللہ پاک سب ہم پہ رحم فرمائے. صحیح کہہ رہی ہیں جی بندی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کی اپنی خوش فہمی ہوتی ہے, ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے ہیں. اگر تھوڑا سا آخرت کو سامنے رکھ کے جس طرح سے بات ہوئی کہ ہر چیز یہاں کی کر دی جائے گی, ہر پردہ اٹھا لیا جائے گا, ہر چیز واضح طور پر سامنے آ جائے گی ہر لحاظ سے, تو سب سے بڑے خائن ہم کسی اور کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور ہم لوگ اپنی انسانی عقل سے جب سوچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ we assume کہ اللہ تعالیٰ thinks like us. We're not realizing that no, he does not think like us. It's an assumption that he thinks like us. اللہ ہماری ہر قسم کی عقل سے بہت زیادہ بے نیاز ہے اور وہ ان کو تو ہر چیز کا علم ہے. اور ہم اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو جسٹیفیکیشنز یا ایکسکیوزز ہم لوگ بناتے ہیں اپنی انڈیویجول ذات کے لیے, تو وی آر ناٹ بیٹرینگ اینی بڈی ایلس. وہ تو ایک ہے کہ دنیاوی ایسپیکٹ سے کہ خیانت کیا چیز ہوتی ہے اور ہر ایسپیکٹ آف لائف میں ہوتی ہے. سب سے بڑی خیانت میں تو اپنے ساتھ کر رہی ہوں. میں نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. ہر وقت اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کے جب کبھی میں دیکھوں اپنے اندر یا جھانکنے کی جو میں نہیں کرتی ہوں کہ اللہ میں تو غفور الرحیم ہے. نہیں یار تمہیں نہیں پتا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ہم مسلمان ہیں نا, تو ہم اسی لیے مسلمان بنائے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ وانٹ ٹو تھرو اس ان ہیل. دس از دا بگیسٹ ٹریچری دیٹ وی ڈو ٹو آور سیلوز, نوبڈی ایلس. دوسرا اب جب خود ہی اتنی آپ اپنے آپ سے ٹریچری کر لیں تو پھر دوسرے کی خیانت کہاں خیانت. کبھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. اور بے شک رب تعالیٰ ہیں غفور الرحیم, مگر یہ اس کو این ایکسکیوز فار بیڈ ڈیڈس تو بندہ نہ بنائے. جی تنویر آپ کچھ کہہ رہی تھیں کہ یہاں رب تعالیٰ کی صفات, ان کی جو اسٹرینگس ہیں, ان کو ہم انسان نہیں ادھر پہنچ سکتا, مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں دے آر juxtaposed with the human psyche and the human mind and the human eye. تو جیسے اللہ تعالیٰ کا نام البصیر آتا ہے ان میں, اس سے پہلے ہماری آنکھوں کی خیانت کی بات کر رہی ہے, اور اس کی ظاہر ہے ہم انر اور آؤٹر دونوں چیزیں دیکھ لیں. ابھی جو بندی بات کر رہی تھیں, اور اسی صورت میں پہلے ذکر ہے یہ کہ ہم لوگ اپنے ساتھ ہی we are only aversion, the hatred for ourselves is what's increasing. تو میں کہہ رہی ہوں ہر طرف اس یہ پہلو بھی رب تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ ہماری اسمالنس یا نہ ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم لوگ سب اپنے آپ کو بہت امپورٹنس دے رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جزاک اللہ خیر. جی سعدیہ. Ji, I was just saying it's very, very interesting. And Alhamdulillah for that in the current wake of the Epstein files, these verses have come, which is that it's caught the world by like an avalanche, or everybody seems to be caught up with that, or ye ho gaya, aur wo ho gaya, and then this comes. Everything will be revealed. Everything is being noted. بہت اچھا تم نے ایگزامپل سے بتایا. مطلب the conversation these days is فلاں کا نام آ گیا ہے ان فائلز میں. پتہ نہیں ہمارے اس دن کن کن فائلز میں نام آ رہے ہوں گے. واللہ عالم, اللہ رحم فرمائے. جی خدیجہ. یہ بہت اسکیری ہے بارزون. اور sometimes what happened sometimes اس وقت تو ہم سامنے آئیں گے, مگر مجھے اس میں اللہ کی آج ایک رحمت کا ایک پہلو نظر آیا ہے. ہم جو نیکی کرتے ہیں نا, تو sometimes اللہ تعالیٰ ایک انسیڈنٹ ایسا کرتا ہے کہ وہ he makes you reveal you in front of you, کہ اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو وہ جو خیانتی میں اس لیے نیکی کر رہی ہوں, میں اپنے گھر کی آگ اس لیے بجھا رہی ہوں کہ میرے گھر پہ نہیں, مجھے نقصان نہیں ہو, میری گھر کی آگ بجھ گیا, then I'm not bothered about سامنے والے کا کیا. تو کیا وہ so doing نیکی because it pleases اللہ تعالیٰ, اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن حجت کریں گے کہ ہاں بھائی میں نے تو یہ نیکی کی تھی, پھر اللہ تعالیٰ کھول دیں گے سامنے کہ تم نے نیکی اپنے لیے کی تھی, میرے لیے تو نہیں کی تھی نا وہ.
سو sometimes اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی یہ ریولیشنز ایک آئی تھنک ہی gives us many chances to figure out کہ میں اگر کر رہی ہوں تو میں تمہارے سامنے میں تمہاری یہ نیکی کھول دی ہے، تم سوچ لو تم کس کے لیے کر رہی تھی. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. بارزون اور عازفہ جو ہے نا، اٹس جسٹ ایکوئنگ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.